السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اعجاز احمد انصاری تمام دوستوں کو میری جانب سے بہت بہت جو ہے وہ سلام۔ ماشاءاللہ 3-4 دنوں سے کافی گروپوں میں ماشاءاللہ جو ہے وہ گیما گیمی چل رہی ہے۔ سب لوگوں کے اپنے اپنے اوپینین ہیں، سب لوگوں کے اپنے اپنے مسئلے اور مسائل ہیں جو ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں۔ دیکھیں جی، ہم بھی جب اس کمپنی میں ہمیں بھی دعوت جب دی گئی، ہم نے بھی دیکھا یوٹیوبس میں کافی چیزیں ہم نے دیکھیں جو اس وقت کے جو سینئرز تھے۔ ہم نے تو ایک ویڈیو دیکھی تھی جو ہے ندیم غفار یا غفار ندیم ایسا نام تھا اس کی، 16-17 منٹ کی جو ہے ویڈیو تھی۔ وہ ہیڈ کوارٹر ملیشیا میں بیٹھ کر انہوں نے ویڈیو بنائی تھی لائیو۔ تو ایک تو ہم نے وہ ان دنوں میں دیکھی تھی پروف کے تحت، اور بہت سے لیڈرز تھے جن کی آوازیں، وائسز، ویڈیوز، آڈیوز یہ ہم نے سنی تھیں اور سب لوگوں نے سنی ہوں گی۔ اس وقت یہ تمام کے تمام جو لیڈرز تھے، جو ٹاپ کے لیڈرز کہے جاتے ہیں، اور جو لیڈرز تھے ان کا ایک نام تھا، ایک ان کا جو ہے وہ اپنا ایک معیار تھا، ان کی اپنی ایک زبردست قسم کی جو ہے وہ ریسپیکٹ تھی۔ ہر جگہ ہر فنکشنز میں وہ لوگ چھائے ہوئے تھے، ان کے کول، ان کی باتیں آج بھی ریکارڈ میں موجود ہیں۔ تو جو چیزیں ہم نے سنی وہی چیزیں ہم نے اپنی ڈاؤن لائن میں جو ہے وہ کنورٹ کر دی، اور پھر ڈاؤن لائن کو بھی کافی چیزیں جو ہے وہ ملتی گئیں مختلف گروپوں سے۔ تو یہ تو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے، اور اس میں جناب کئی مرتبہ سے فرمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں رہوں نہ رہوں کمپنی رہے گی۔ بہت سے سینئرس نے بھی کہا ہے کہ یہ نسلوں کی کمپنی ہے، 50 سال تو کہیں نہیں گئے۔ یہ اس کمپنی کے اسپوکس پرسن کے اپنے الفاظ تھے، کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ ہمارے یہ فزیکل بزنسز ہیں، ہمارے یہ کرپٹو کرنسی کو جو ہے ہم یہ کر رہے ہیں، دنیا کے اتنے ممالک میں ہمارا جو ہے یہ بزنس چل رہا ہے، میں اتنے ملکوں کو کما کے دے رہا ہوں، تو پاکستانیوں کو کما کے دینے میں مجھے کوئی پرابلم ہے؟ یہ سب چیزیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ جب یہاں پر آ کر انکوائری پہ رک گیا ہے، تو وہ پرانی جو باتیں تھیں وہ کہاں گئیں؟ ان کی مینجمنٹ کہاں گئی؟ آپ تو ابھی زندہ ہیں، حیات ہیں، اللہ آپ کو بہت بڑی حیاتی دے اور بہت بڑی جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے۔ لیکن وہ جو آپ کے جو دعوے تھے، آپ کی جو وہ باتیں تھیں جن پر لوگوں نے سنا اور ایک دوسرے کو کنونس کر کے ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے وہ جو ہے وہ شامل ہوتے گئے، اور یہ ہزاروں کے بعد پھر لاکھوں میں جو لوگ چلے گئے، تو ان لوگوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ مجھے خالی اس بات کا کوئی بھائی جواب دے دے، کوئی لیڈر مجھے جواب دے دے۔ جب اتنی دعوے کے ساتھ باتیں کہیں گئیں، تو آج وہ ساری کی ساری باتیں کہاں ہیں؟ ان کے فزیکل بزنسز کہاں ہیں؟ ان کے ورلڈ کے 24, 28, 30 جو ممالک میں جن کا ان کا کرپٹو پہ کام چلتا تھا، کہاں ہیں وہ ساری چیزیں؟ کہاں ہیں لوگوں کا سرمایہ ریٹرن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بیک اپ کہاں ہے؟ ان کا بیک اپ، ان کی مینجمنٹ کہاں ہے؟ ان کے لیڈر کہاں ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے؟ وہ آج کہاں ہیں؟ ہمیں تو اکا دکا کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی مختلف گروپوں میں لیڈرز نظر آ رہے ہیں تو پلیز مجھے بھی ذرا اس کی انفارم دیں۔ تو یہ آج کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ لیڈر متفق ہیں۔ بھائی ہمیں نہیں پتہ کہ لیڈرز کی ڈیفینیشن کیا ہے اور لیڈرز کسے کہتے ہیں۔ ہمیں اتنا پتہ، جب بھی سیف الرحمان صاحب باہر ہوتے تھے، کوئی ان کی میٹنگز ہوتی تھی، تو یہ تمام کے تمام لیڈرز جو خاص جو لیڈرز تھے، اب ان کی تعداد پتہ نہیں 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے، 100 ہے، ہمیں نہیں اس کا علم، کہ وہ بیٹھ کر پھر وہ جو ہے وہ پروگرامز کرتے تھے اور میٹنگیں کرتے تھے، پھر جو بھی فیصلہ ہوتا تھا پر اپنی ٹیموں کو آ کر جو ہے وہ بتاتے تھے۔ تو وہ وہی لیڈرز ہیں جو میٹنگوں میں جاتے تھے۔ ہم تو آج تک کبھی کسی میٹنگ میں نہیں گئے نا، پرسنل میٹنگ میں یا لیڈرز کی میٹنگ میں یا ٹاپ لیڈرز کی میٹنگ میں، ہم تو گروپوں سے سنتے تھے۔ تو وہ لیڈرز کہاں ہیں آج؟ ان کی مینجمنٹ کہاں ہے؟ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟ ویب سائٹ کیوں بند ہے؟ کیس اپنی جگہ پہ ایک چیزیں چل رہی ہیں، چلو ٹھیک ہے، باقی چیزیں تو ہونی چاہیے نا، وہ کہاں ہے؟ یہ بڑے بڑے لیڈرز جو آج منظر عام سے غائب ہیں، سامنے نہیں ہے۔ پہلے تو بولتے تھے کہ فلاں جگہوں سے جو ہے ہماری جو ہے وہ کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں اور وہ اتنے ممالک سے جو ہے وہ ہمارا کام چل رہا ہے، یہ لیڈرز خود ہی کہتے تھے نا۔ تو وہ آج کہاں ہیں؟ ان سے اگر ہم پوچھیں کہ بھائی چلو پاکستان سے انہوں نے بند کر دیا ہے، باقی کے ممالک 24, 28 جو ممالک ہے وہاں کا جو بزنس ہے وہاں سے بھی آپ مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ عوام کو کیوں ذلیل و خوار کیا گیا ہے؟ عوام کا اس میں کیا قصور ہے؟
عوام آپ لوگوں کی باتوں پہ کب تک اور کتنے عرصے تک چلتی رہے؟ عوام کا پیسہ ہے، عوام نے لگایا ہے، عوام ہی اس کا فیصلہ کرے گی کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے۔ لیڈرز کا بہت انہوں نے جو ہے وہ انتظار بھی کر لیا، ان کو سن بھی لیا، اور ان کے کہنے پہ انویسٹمنٹ بھی کر دی، ان کے کہنے پہ صبر و برداشت بھی کر دیا۔ اب یہ پرسنلی لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان کو جن جن لوگوں نے جو جو باتیں کی تھیں، اور جو ہے وہ پھر ان کے اوپر جو ہے وہ پورے بھی نہیں اترے، تو آخر کب تک؟ کوئی ٹائم، کوئی لمٹ کوئی ہے؟ لوگوں کا اس میں کیا قصور ہے بھائی؟ لوگوں کی اپنی اماؤنٹ انہیں ملنی چاہیے، کس طریقے پروفٹ تو دے دیں، کچھ تو کریں، ویب سائٹ تو کھولیں، کوئی ان کا نمائندہ تو سامنے آئے، سوائے راجہ ریاض صاحب جو سینئر ہے، جو بالکل اینڈ میں آئے تھے، وہ جو ہے سب لوگوں کو ہینڈل کر رہے ہیں اور سب لوگوں کو سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ باقی کے تیرے نامی گرامی جو ہے بڑے بڑے لیڈرز کہاں چلے گئے؟ وہ کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے جو ان کے جو الفاظ تھے، انہوں نے جو دعوے کیے تھے بڑے بڑے، آج وہ کہاں ہیں؟ گروپوں سے غائب کیوں ہیں؟ اس کی کوئی وجہ تو بتانی چاہیے نا بھائی۔ جب عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گروپ چل رہے ہیں، اتنی باتیں سن رہے ہیں، تو وہ ٹاپ کے لیڈرز کیا ہیں؟ یعنی یا تو وہ کسی اور کمپنی میں بزی ہو گئے ہیں، وہاں پہ اپنا کام دھندا کر رہے ہیں، یہی ہو سکتا ہے۔ کہاں غائب ہو گئے؟ ملک چھوڑ کے چلے گئے؟ کدھر چلے گئے بھائی وہ ٹاپ کے لیڈرز جن کا بڑا بول بالا ہوتا تھا، جن کے لیے بڑے بڑے فنکشنز آرگنائز کیے جاتے تھے، بڑی بڑی جو ہے وہ تقاریبیں ہوتی تھیں؟ آخر یہ سب لوگ کدھر چلے گئے؟ اور کیوں آنسرس نہیں دیتے؟ کہ آنسرس دینے کے لیے سب راجہ ریاض صاحب، ملک نوید صاحب یہ رہ گئے، باقی لیڈرز کہاں چلے گئے؟ تو یہ بات سمجھ میں آج تک ہمیں نہیں آئی ہے۔ دیکھا دیکھی میں تو لوگوں نے پیسے جمع کر دیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جن لوگوں کو پیسے نہیں ملے یا اینڈ میں آئے یا کوئی ایسے مسئلے مسائل ہو گئے، تو لازمی بات ہے انسان کب تک ویٹ کرے گا؟ آخر اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، اس کا کوئی یعنی کہ کوئی اتھینٹک، کوئی اچھا کوئی آنسر ہونا چاہیے۔ ڈے ون سے، جب سے سی او صاحب اندر گئے ہیں، تب سے یہ باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اسے کتنے منتھس گزر گئے ہیں، تو آخر ان کا کوئی پراپر جواب بھی تو دے نا کوئی۔ یہ 10 لوگ کی کمپنی ہے، 50 سال کہیں نہیں گئے بھائی، کہاں ہیں آج وہ بڑی بڑی دعویٰ کرنے والے لوگ؟ تو یہ پبلک تو ظاہر ہے اپنے حق پہ ہے، اور ان کی جمع پونجی ہے، اتنی آسانی سے تو وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ تو لہٰذا پبلک کا پیسہ ہے، تو یہ جو ہے پبلک پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے، بجائے لیڈروں کی ہم بات مانیں۔ یا سینئرس اپنی جگہ پہ ہیں، بہترین ہے، اچھی رہنمائی کرتے ہیں، ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن سرمایہ لوگوں کا لگا ہوا ہے، تو یہ لوگ ہی اس کے حقدار ہیں کہ وہ لوگ خود فیصلہ کریں کہ انہیں کس طریقے سے اپنی جو ہے وہ پیسے واپس کرنے ہیں، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ صبر کرنا چاہیے، یا بیٹھ کے انتظار کرنا چاہیے، یا کچھ جو بھی کرنا چاہیے، یہ لوگوں کا، انویسٹرز کا حق ہے۔ اس پہ نہ ہمارا کوئی حق ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ ایسا کرو، ایسا نہیں کرو، ایسا کرو، ایسا نہیں کرو، ہمارا وہ کوئی حق نہیں ہے۔ جن جن لیڈروں نے اپنی ٹیمیں بنائی ہیں، وہ لوگ ان سے رابطہ کریں۔ اگر وہ ان کو جوابات نہیں دے رہے سننے میں، تو یہ آ رہا کہ ٹاپ کے لیڈروں نے فون بند کر دی ہیں، جوابات نہیں دیتے ہیں۔ اکا دکا کی بات، آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو آج بھی آنسر دے رہے ہیں، باقی سب لوگوں نے اپنا راستہ الگ کر دیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد آپ ہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ بڑی بڑی دعوائیں کرنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، اور جو ہے بڑے بڑے ٹاپ کے لیڈرز جنہوں نے مال کمایا، اور پھر جو آج ان کی باتیں، آج یہ مسئلہ ہو گیا کمپنی کے اوپر، تو یہ مسئلہ آیا کیسے؟ اسے کیوں پہلے ہینڈل نہیں کیا گیا؟ جب یہ اتنی بڑی زبردست کمپنی آگے گرو کر رہی تھی، اتنے فزیکل بزنسز چل رہے تھے، اور دنیا کے اتنے ممالک میں کام کر رہی تھی، تو ان کو ایک اچھا سیٹ اپ سوچنا چاہیے تھا، مینجمنٹ کا آگے کا بھی سوچنا چاہیے تھا، پلان بی اور سی کو بھی انہوں نے دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی عوام سے جو اتنا پیسہ بٹور رہے ہیں اور لا رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، آگے کوئی بھی مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے، یہ پاکستان ہے۔ ظاہر سی بات ہے، لیڈرز نے ضرور ڈسکس کی ہوں گی، میٹنگیں ہوئی ہوں گی۔ پاکستان میں لا نہیں ہے، یہ تو سی او صاحب کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہوگا، ان کی لیڈرز کو بھی پتہ ہوگا، ٹاپ کے لیڈرز کو بھی پتہ ہوگا، جتنے بھی پرانے جنہوں نے کئی کئی کمپنیاں کی ہوئی ہیں، ان سب کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں لا نہیں ہے۔ جو بیچارے بھی فوری میں آئے، ان لوگوں کو تو اب پتہ چل رہا کہ پاکستان میں لا نہیں ہے۔ جو لوگ پرانے تھے، انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کیوں نہیں میٹنگز میں بیٹھ کر تجویزیں دیں؟ انہوں نے کیوں اس کا مسئلے کا حل نہیں نکالا؟ پبلک کراؤڈ فنڈنگ نہیں تھا، تو اس کے لیے انہوں نے لائسنس کیوں نہیں لیا؟ یہ سب چیزیں تو ان کو، مینجمنٹ اور لیڈرز کو دیکھنی چاہیے تھی نا۔ یہ عوام کا اس میں تو بالکل بھی قصور نہیں ہے۔
عوام نے تو بہت ویٹ کیا ہے اور عوام کو بہت صبر بھی کیا انہوں نے اپنا سب کچھ لگا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے، لوگوں کو کرنا چاہیے، بجائے ایک دو لیڈرز کی باتوں پہ ہم آئیں اور جو ان کی باتوں پر بیٹھ کر انتظار کریں. تو یہ مناسب بات نہیں ہے. عوام کا پیسہ ہے اور ڈیسیژن بھی عوام کو لینا چاہیے. ہاؤ ٹو ریٹرن بیک، کیسے ہونا چاہیے پیسہ، میرے خیال میں تو یہ عوام اس کا بہتر جو ہے وہ مختلف گروپوں میں بیٹھ کر آرام سے صبر و تحمل سے ایک حکمت عملی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ ڈسکشنز کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. خدا را بہت سے لوگ پریشان ہیں، اب پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو سرمایہ ان کا واپس ملے. کب ملے گا، کیسے ملے گا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ تمام دوست جو ہے اپنا ایک ڈیسیشن لے لیں. اور جب لیڈرز نہیں ہیں، کوئی رہنما نہیں ہے، مینجمنٹ کا کوئی بندہ نہیں ہے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ نہیں ہے، ہم بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لگائیں گے یا وہ اس کے اوپر لگائے گا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل نکالنا ہے تو اس کے لیے سیریس ہو جائیں اور اس کے لیے سوچیں اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک اقدام کریں، پلان کریں. نصیب میں ہوگا، ملنا ہوگا تو ملے گا، نہیں ہوگا تو پھر وہ کسی کو بھی نہیں ملے گا. تو آر یا پار، یہی دو چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے آپ لوگ تجاویز دیں. میں کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اسی لیے میں اب اپنی آواز کو میں نے بہت شارٹ کر دیا ہے، مختصر کر دیا ہے. مختلف گروپوں میں سنتے رہتا ہوں، وہی کہانیاں، وہی چیزیں، وہی باتیں، وہی جو ہے ساری چیزیں. ٹائم از گوئنگ، ٹائم کل ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ جو ہے نا کوئی خاص نہیں ہے. اس کے لیے حکمت عملی بنائیں. سب لوگ مل کر، تمام دوستوں سے کئی مرتبہ گزارشیں کر چکے ہیں، آپ لوگ اپنا جو ہے وہ ایک طریقہ کار بنائیں کہ سب لوگوں کو پیسہ کیسے، کب، کس طریقے سے ملنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں واپس یہ پیسہ مل سکتا ہے. گورنمنٹ اس کے لیے کیا کر سکتی ہے، ادارے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اداروں کے لیے جا کر اداروں سے کیسے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہونی چاہیے ڈسکشنز، بجائے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہیں وہ ہم لگائیں الزام تراشیاں، باتیں خراب ہوں. یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو تمام دوستوں سے، اگر سینئر سن بھی رہے ہیں تو سینئروں سے بھی جو ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ لیڈرز ہیں، آپ لوگ سینئرز ہیں، آپ لوگوں کو بہت زبردست تجربہ ہے. ایک تو جنگ ہے وہ کیسز والی، وہ تو ایک الگ ہے. ایک دوسری بھی جنگ ہے نا کہ لوگوں کو یہ لیگل کس طرح کرایا جائے. اس کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھا رہا ہے. اس کا مجھے بڑا افسوس ہے کہ بھائی ریگولرائز کرانے کے لیے یہی تو وقت ہے. جب وقت گزر جائے گا، خدا نہ خواستہ کوئی سزائیں بزائیں ہو جاتی، کوئی پابندیاں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا کریں گے. تو اس کے لیے آپ لوگ جو ہے سنجیدہ ہو جائیں اور جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے لیے کریں. جی شکریہ. کہا سنا معاف. اللہ حافظ.